بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے، عبادات میں جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے رسول اس آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت اور کبھی نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آخری عشرہ ہم کو ملا ہے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو جاؤ، اللہ کے سامنے آؤ، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، اور نہ کرنے کا اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کرو کہ اللہ جو گناہ سرزد ہو گئے سو ہو گئے، آج میں توبہ کرتا ہوں، تیرے سامنے ہاتھ کو پھیلاتا ہوں، اللہ تو ہماری گناہوں کو بخش دے، اللہ تو ہماری خطاؤں کو بخش دے، اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں اور پچھلے جو گناہ ہو گئے اس سے توبہ اور استغفار کریں۔ اس آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کرنے کی ایک اہم شکل اعتکاف بیٹھنا، سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت اس آخری عشرے میں اعتکاف کا بیٹھنا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے ایک انسان دنیاوی کاموں سے منقطع ہو کر، دنیاوی کاموں سے الگ تھلگ کر کے اپنے آپ کو اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں، اور اللہ کی عبادت میں اپنی پوری صلاحیت کو کھپائیں، اپنی پوری توانائی کو کھپائیں اور اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ اعتکاف بیٹھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک انسان دنیاوی تمام کاموں کو ترک کر کے، دنیاوی تمام کاموں سے منقطع ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے آخری عشرے میں، یہاں تک کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے فوت کر دیا اور آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھنے لگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو فوت کر دیا، آپ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھنے لگی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن جب آخری وقت آیا، آپ کے وفات کا سال آیا تو آپ 20 دن کا اعتکاف بیٹھے، اور آج اسی نبی کی امتی ہم ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ آج ہم اللہ کی عبادت سے کوسوں دور ہیں، ہم اللہ کی عبادت سے کوسوں دور ہیں، اللہ کی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، ذکر و اذکار ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چل کر آپ کے پاس یہ موقع آیا ہے، یہ آخری عشرہ آیا ہے، اس میں جتنے چاہو اپنے کھاتے میں نیکیوں کو بٹور کر کے لکھوا لو اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرو کہ پروردگار عالم جو غلطیاں ہم سے ہوئی سو ہو گئی، اب آئندہ ہم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ اعتکاف کے دوران جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس دوران دنیاوی کاموں سے تو وہ الگ ہونا ہی ہے، اس کو دینی کام بھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں دوران اعتکاف، وہ نہ تو کسی کی جنازے کی نماز میں شریک ہو سکتا، نہ کسی مریض کی عیادت کر سکتا، الا یہ کہ
اس کو اتنا ضروری ہے سوائے قضائے حاجت کے وہ کہیں نہیں نکل سکتا. یہ اعتکاف کا مطلب ہے، دنیاوی تمام کاموں کو ترک کر دینا اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں یکسو ہو جانا اعتکاف کہلاتا ہے. اور ہم اور آپ اس آخری عشرے کو پا لیے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. اللہ تبارک، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کا دوست کون ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلتے ہیں. اللہ نے جن جن احکام کو نازل کیا ان احکام کو عمل کیا، ان احکام کے اوپر، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی، اللہ رب العالمین کی عصیان نہیں کی. اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتلا دی ان پر عمل کر لیا، وہ اللہ کا دوست. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اور میرا بندہ میرا تقرب اس چیز کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے جس سے میں نے اس کے لیے فرض کیا، یعنی فرائض کے ساتھ وہ میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے. اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کر لیتا ہوں. اور جب میں اس بندے سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے. میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے. میں اس بندے کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے. میں اس بندے کی پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. گویا کہ ان تمام کو اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں لگا دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس سے ضرور عطا کرتا ہوں. اور جب بندہ کوئی مجھ سے معافی طلب کرتا ہے، میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں. تو نوافل کا اہتمام ہونی چاہیے اور نوافل وہی پڑھی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات جس نے 12 رکعت نفل ادا کر لی جو کہ فرائض میں سے نہیں ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. جو انسان رات اور دن میں 12 رکعت نوافل کا اہتمام کیا اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ 12 رکعت کے بارے میں سنی تب سے میں نے کبھی اسے ترک نہیں کیا، کبھی چھوڑا نہیں. ترمذی شریف کے اندر وہ 12 رکعت موجود ہے. کون کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کی اور ظہر کے بعد 2 رکعت ادا کی، مغرب کے بعد 2 رکعت ادا کی، عشاء کے بعد 2 رکعت ادا کی اور فجر سے پہلے جس نے 2 رکعت ادا کر لی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم تو اس وقت آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے یا ایک آدھ رکعت ختم ہو جاتی ہے تب آتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کر لی اور ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت جس نے ادا کر لی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. تو ان نوافل کا ہم ان آخری عشرے میں
کثرت سے اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ جلدی آنے کی کوشش کرے اور ان نوافل کو آ کر کے ادا کرے۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جس نے ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت ہمیشہ پڑھتا رہا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جی دیکھیے کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت ہمیشہ پڑھا، ظہر کے بعد 4 رکعت ہمیشہ پڑھا، اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو جہنم کو اپنے آپ پر حرام کب ہوگا؟ جب آپ ان نوافل کا اہتمام کریں گے تب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لی، اللہ رب العالمین اس شخص کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت جس نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے اوپر رحم فرماتا ہے، رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور ان نوافل اور سنتوں کے علاوہ ایک نماز اور ہے، نماز چاشت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی اور اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہا اور 2 رکعت اس کے بعد چاشت کی نماز ادا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینی طور پر اس کو مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج انسان حج پر جانے کے لیے پریشان رہتا ہے، ویزا نہیں مل رہا ہے، لائن میں لگا ہوا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب ایک انسان جا کر کے حج کر کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جو حج کو نہیں جا سکتے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، وہ حج تک نہیں پہنچ سکتے، عمرہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نماز چاشت ادا کر لو، مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب لے لو۔ اللہ اکبر۔ کتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ جو نہیں جا سکتا وہ اپنے گھر میں رہ کر کے مکمل حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ہم نے کبھی کوشش کی، نماز ہم جانتے بھی نہیں نماز چاشت کیا ہے، چاہے جائے کہ ہم ادا کریں۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت نماز ادا کر لینا ہے، مکمل حج اور عمرہ کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ادا کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں پڑی تھوک کو دفنا دو، راستے پر پڑے ہوئے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لو، یہ سارے جوڑ کے بدلے میں صدقہ ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے باوجود نہیں کرتے ہیں، ڈھٹائی کرتے ہیں، دین کو مذاق سمجھتے ہیں، دین کو جو ہے نا ہم اپنے گھر کی کھیتی سمجھتے ہیں۔ اتنی بہترین موقع ہم کو اور آپ کو ملا، رمضان المبارک کا مہینہ، ہم روزے بھی نہیں رکھ رہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ڈھٹائی ہے کہ نہیں؟ اللہ جس دن اپنے گرفت میں لے لے گا اس دن نہ تم ہل سکو گے اور نہ ٹس سے مس کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب میں مسلط کرے گا، عذاب تمہارے اوپر۔ یاد رکھو اس بات کو،
ایک انسان، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادات کا ثواب متعین کر دیا۔ نماز کا ثواب اتنا ملے گا، زکوٰۃ کا ثواب اتنا ملے گا، حج کا ثواب اتنا ملے گا، صدقہ و خیرات کا ثواب اتنا ملے گا، کسی غریب کی مدد کر دینے کا ثواب اتنا ملے گا، کسی یتیم کے اوپر ہر پر ہاتھ رکھ دینے کا ثواب اتنا ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے بندہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو بند کمرے میں کچھ کھا سکتا تھا، وہ چاہتا تو فریج کے اندر پانی رکھا ہوا ہے وہ 1-2 گھونٹ لے سکتا تھا، وہ چاہتا تو کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے بند کمرے میں ہے وہ چاہتا تو کھا سکتا ہے، لیکن وہ بندہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار عالم اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے بندہ، اللہ کے لیے وہ کھانے پینے کو چھوڑتا ہے۔ اور ایک بات اور بولتا ہوں کہ ایک فرض نماز، ایک فرض روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، ایک روزہ جان بوجھ کر، صحت مند ہے، طاقتور ہے، پریشانی نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اور اس کے باوجود رمضان المبارک کے مہینے کا صرف ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پوری زندگی نوافل روزہ وہ پوری زندگی رکھ لے، اس ایک روزے کے کھاتے کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، اور نوافل کا ایک روزے کا ثواب آپ کو معلوم ہے کتنا ہے؟ جب ایک انسان ایک نوافل روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت کی دوری کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے 70 سال کی مسافت؟ ایک گھوڑا یہاں لو اور تیزی کے ساتھ اس کو دوڑاؤ، وہ گھوڑا جتنی تیزی سے دوڑ کر کے 70 سال میں جتنی مسافت طے کرے گا، ایک نفلی روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین جہنم کو اتنا دور کر دیتا ہے بندے سے۔ نفلی روزہ، جب ایک انسان فرض روزے کو چھوڑتا ہے تو بتائیے یہ ثواب نفلی روزے کی ہے کہ 70 سال کی مسافت تک جہنم اس سے دور کر دیتا ہے ایک نفلی روزے کے بدلے میں، اور ایک فرض روزہ جو ایک انسان جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، صحت مند ہے لیکن نہیں رکھتا ہے، طاقتور ہے نہیں رکھتا ہے، لیکن رکھے تو رکھ سکتا ہے، وہ ڈٹھائی کرتا ہے، وہ بہانے مارتا ہے، وہ حیلہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ایک نوافل جو انسان اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتا ہے 70 سال کی دوری تک مسافت جہنم کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور پوری زندگی اگر وہ نوافل رکھتا رہے ایک فرض روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تصور کیجیے، غور کیجیے ذرا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، موقع ملا ہے، ابھی وقت ہے، 7 دن 8 دن موقع ملا ہے آپ کو، آپ جتنے چاہیں اپنے کھاتے میں نیکیوں کو بٹور لیں، جتنے چاہیں۔ جو انسان معذور ہے، جو انسان بیمار ہے، جو انسان صحت مند نہیں ہے، وہ نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن صحت مند انسان نہیں رکھتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی بڑی بھول کر رہا ہے، کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنا اس آخری عشرے میں، اس کے بعد ہے قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے اس لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ارے لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور افضل ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اس رات میں جبرائیل امین اور دیگر فرشتے کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ہر حکم لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ وہ رات ہے جس سے فجر طلوع ہونے تک اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. معمولی چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں، قیام اللیل کو معمولی چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں. ارے پچھلے جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئی اللہ معاف کر دیتا ہے. 83 سال ایک انسان عبادت کر سکتا ہے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل صرف ایک رات ہے. کتنی کوتاہی ہم کر رہے ہیں اور کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. پوری زندگی ایک انسان عبادت کرے تو وہ ایک رات کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک مہینے میں تھے. آپ اتنے میں ہمیں قیام نہیں کرائے، صرف 7 روزے 7 دن باقی رہ گئے. تب آپ نے 21ویں رات کو ہمیں قیام کرائے اور اتنی لمبی قیام کرائے کہ 1/3 رات گزر گئی. پھر 23ویں کو آپ نے قیام نہیں کرایا، پھر 25ویں رات کو آپ نے قیام کرایا اور اتنی لمبی قیام کرایا کہ آدھی رات گزر گئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اللہ کے رسول کاش آج پوری رات ہی آپ قیام کراتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر سنو، جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، جو امام کے ساتھ تہجد کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور امام قیام کو ختم کرتا ہے تب تک وہ رہتا ہے، تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ رب العالمین کی قیام میں گزار دیا. پھر 26ویں رات کو ہمیں قیام نہیں کرایا، پھر 27ویں رات کو ہمیں قیام کرایا اور اتنی لمبی قیام کرایا کہ ہمیں خدشہ ہو گیا، ہمیں ڈر یہ ہو گیا کہ اب ہم سحری نہیں کر سکیں گے. گویا کہ فجر تک آپ نے قیام کرایا. تو قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لمبی قرت ہو. ایسا نہیں کہ یعلمون تعلمون کر کے ہم ختم کر دیے، بس فارمیلٹی نبھ گیا ختم ہو. نہیں، اخلاص ہونا، للہیت ہونا، ایک ایک حرف کو سمجھ کر کے پڑھنا. اور صرف یہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے آیا ہے. سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس سے سبق لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا حکم دیا ہے.